تو ضرورت نہیں ہے اس کی. وہ مسجد کی آبادی کی ذمہ داری لیاقت بھائی بیوی کو دی گئی، وہ اس کو بھریں گی. خود اور امی دو تو ہو ہی جاتی، اور ایک یہاں ایک وہ آئے جمیل صاحب، ایک ابھی موو ہوئے کہ ماشاء اللہ کی وائف ہے، وہ بھی پوچھ رہی تھی، ہم نے کہا ہاں آ سکتی. تو 3 تو ہو گئے، آگے آپ کو کرنا ہے. کسی کو پہل کرنی ہے، میں 2-3 لوگ جاتا ہوں، کہتے ہیں ہم اکیلے تو نہیں آتے. ہاں صحیح. یہ کہتا ہے اچھا ہم اکیلے نہیں آتے، اگر 2-3 لوگ آنے لگے تو وہ بھی آنے لگے. ہاں ہمت بڑھتی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. ترجمہ آیت کا یہ ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جب کافرین، اس وقت کو ان کے سامنے لائیے، دہرا دیجئے، بتا دیجئے کہ جب کافرین تدبیر کر رہے تھے. لیخرجوک، کہ آپ کو مکے سے نکال دیں، اور یا آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو باندھ کے ڈال دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ ان کی تدبیریں ہو رہی تھیں کہ یا یہ کریں حضور کے ساتھ، یا یہ کریں، یا یہ کریں، کسی طرح کام رکے. وَيَمْكُرُونَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ تدبیر اپنی کر رہے تھے اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والے. تو ہم پہنچے تھے ہجرت کے قصے کو لے کے غار تک، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے غار میں ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھرانہ لگا ہوا ہے. بیٹیاں دونوں کھانا تیار کر رہی. اسی لیے حدیث میں بڑی بیٹی جو ہیں حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک لفظ آتا ہے کہ اسما ذات النطاقین. نطاق کا مطلب یہ کہ عرب دستور کے اعتبار سے کوئی کپڑا پہنا جاتا ہوگا، کوئی کمر پہ ہو سکتا، کچھ باندھتے وانتے ہوں، اس وقت عورتوں کے لیے ہوتا ہو. تو ایک مرتبہ وہ ناشتہ جو تیار ہو رہا تو تھیلی میں رکھا کہ باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، تو انہوں نے وہ اپنا کپڑا پھاڑا، اور پھاڑنے کے بعد وہ دونوں تھیلیاں اس سے باندھی اور بھیجا. تو اس لیے ان کا لقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چلا یہ کپڑا تو وہ کپڑا ہے، کیونکہ پہچان میں آتا ہوگا کوئی خاص کپڑا ہو سکتا ہے کمر میں باندھا جاتا ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ کس کا ہے، تو بتایا کہ اسما کا ہے. تو اس دن سے حدیث میں جب ان کا نام آتا ہے تو حضور نے لقب دیا ان کو ذات النطاقین، کہ دو ٹکڑے والی. اب دیکھیں ان کے لیے فضیلت کی چیز ہے. اور جب کبھی بھی اپنا نام لیا کرتی تھی، میں اسما ہوں، ذات النطاقین ہوں، یہ کہا کرتی تھی فخر سے. جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب معاف کرنے پہ آئیں گے تو سب کو معاف کریں گے. تو انہوں نے پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ زنا کرے اور چوری بھی کرے؟ فرمایا ہاں، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چاہے زنا بھی اس نے کی ہو، چوری بھی کی ہو. 3 بار انہوں نے دہرایا تعجب سے کہ اللہ اس کو بھی معاف کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے جملہ آیا وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے، خاک میں لگ جائے، تب بھی اللہ معاف کریں گے. تو کبھی بھی یہ، حالانکہ یہ برے معنی ہے، دیکھیے کہ ناک رگڑ دی یا زمین میں، یہ عرب کا محاورہ ہے، لیکن جب کبھی وہ یہ حدیث دہراتے تھے تو یہ لفظ ضرور لایا کرتے تھے کہ حضور نے میرے لیے یہ فرمایا تھا، اس زبان پہ میرے لیے یہ مبارک زبان پہ یہ لفظ آیا تھا. تو یہ صحابہ فخر کے طور پہ استعمال کرتے تھے. چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لٹ دیکھی گئی، بڑی لمبی لٹک رہی. پوچھا گیا بھائی تم سب بال ٹھیک کراتے یہ کیوں نہیں؟ کہنے لگے کہ میں چھوٹا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بال یہ پکڑے تھے اور اس طرح محبت سے اسے ہلایا تھا، تو میں نے پھر زندگی میں طے کر لیا کہ جس میں مبارک ہاتھ لگ گیا وہ بال کٹیں گے نہیں کبھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمانے لگے، کہنے لگے جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے مسافہ کر لیا ہے سیدھے ہاتھ سے، کبھی بھی میرا ہاتھ وہ شرمگاہ پہ گیا ہی نہیں. کہنے لگے کئی روز تک تو خوشبو آتی رہی. اور ادب کرنے والوں نے ادب کیا تو اللہ نے نوازا بھی. محمود غزنوی کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے ہاں ایاز جو غلام تھا
ان کا لڑکا ساتھ میں رہتا تھا، پانی وانی لا کے دینا کرنا. تو ایک مرتبہ اس کا نام کچھ دوسرا نام لیا، حالانکہ اس کا نام جو اصل تھا اس کا نام تھا محمد. تو وہ نام نہ لے کے دوسرے نام سے پکارا اس کو. وہ ڈر گیا ایک دم سے کہ ہوتا ہے نا بھائی کہ جیسے کوئی آدمی ناراض ہو کسی سے اس کا نام لینا گوارا نہیں کرتا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب تم ہم سے ناراض ہوتے ہم کو معلوم ہو جاتا ہے. تو رونے لگی، اللہ کے رسول ہم ناراضی کب ہوتے ہیں آپ سے؟ تو کہا نہیں، جب تم ناراض ہوتی ہو تو تم اس وقت قسم کھانا ہو تو رب ابراہیم کی قسم کھاتی ہو، رب محمد کی قسم نہیں کھاتی ہو. تو رونے لگی. حضور تو ایک ناز ہے، ایک تعلق کی بات ہے. تو محمود نے دوسرے نام سے پکارا تو لڑکا گیا اور باپ سے بتایا کہ کچھ ہم سے غلطی ہو گئی اور سرکار ناراض ہو گئے. اور بادشاہوں کا مسئلہ ہے کہ خوش ہو جائیں تو گردن کٹوا لیں اور ناراض ہو جائیں تو نواز دیں. الٹا بھی ہو جاتا ہے بدڑتے ان کے یہاں کے تو قوانین الگ ہی ہوتے ہیں بالکل. تو ہمارے ڈر کے نہ تو ایاز آئے 2-3 دن تک اور نہ بچہ آیا. 3 دن کے بعد جب آئے تو پوچھا کہاں تھے تم 3 دن سے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایسی سی بات ہو گئی تھی. بیٹے نے بتایا، ہم گھبرا گئے. تو بتایا نہیں، بات یہ نہیں تھی. بات یہ تھی کہ جس وقت اس کو میں بلانا چاہ رہا تھا تو میں وضو سے نہیں تھا، اور اس کا نام وہ ہے جو میرے نبی کا نام ہے. میں اپنے نبی کا نام بغیر وضو کبھی نہیں لیتا. آدمی جتنی بڑی قربانی دیتا ہے، ادب و لحاظ جتنا ہوتا ہے اتنا ہی پا لیتا ہے. اب بات اس پہ نکل گئی تو تھوڑی سی اور بتاؤں آگے کہ افغانستان میں ایک بادشاہ تھے دوست محمد خان. تو خان لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ جیوٹ، ایمان مضبوط بھی ہوتا ہے ان کا. ایسی بات نہیں کہ خالی طاقت ہی ہوتی ہے، ایمان بھی بہت زبردست ہوتا ہے الحمدللہ. تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو اطلاع ملی کہ سرحد پہ دشمن آ گیا ہے تو بیٹے کو بھیجا. اب بعد میں خبر آئی کہ بیٹا ہار گیا. تو بڑے پریشان بیچارے اندر گئے اور بیوی کو بتایا. بیوی نے کہا نہیں، خبر غلط ہے. ان کو غصہ آ گیا، تم عورتوں سے بڑا مشکل. ساری CID ساری رپورٹیں میرے پاس ہیں کہ بچہ بھاگا چلا آ رہا، ہار گیا ہے. کہ غلط، سب غلط. بیوی اندر سے کرے تمہاری مرغے کی ٹانگ ایک ہی ہوتی ہے بس. تو ہمارے غصے کی باہر چلے، اندر گئے باہر. بہرحال بیوی سے کہاں چھٹکارا کسی کو. تو جیسے وہ ایک مرتبہ بیوی غصہ ہو گئی، عمر شریف سے کہنے لگی تو زہر دے دو. کہنے لگی یہ کام بھی میں ہی کروں؟ سب کام تم مجھ سے کروانا چاہتے ہیں. تو واقعی 2-3 دن کے بعد خبر آئی کہ نہیں، بیٹا تو کامیاب ہو کے آ رہا ہے. تب یہ گھر میں گئے اور بیوی سے بتایا کہ اچھا یہ بتاؤ. بیوی کے ہاتھ کو بوسہ دیا خوشی سے بہرحال. اب بتایا کہ یہ بتاؤ تم 4 دیواری کے اندر رہتی ہو، پردے کا بڑا لحاظ ماشاءاللہ، تم پردے میں رہتے ہو، تم کو اتنا کیسے یقین تھا کہ یہ خبر غلط ہے؟ میں بتایا راز بتاؤں، میرے اللہ کے بیچ میں تھا. آج بتاتی ہوں، تم پوچھ رہے کہ بتاؤ. کہا جس دن یہ پیٹ میں آیا ہے اس دن سے میں نے آپ کی مملکت کا ایک ذرہ نہیں کھایا. میں نے قرض لے کے اپنی روزی کا انتظام کیا ہے، اور میں نے سوچا تھا کہ تاغا کات کے کسی طریقے پر دوں گی یا کوئی بھی حلال ذریعہ جب ملے گا تو اس سے ادا کر دوں گی. وہ تو ہمیشہ وہ غذا کھائی میں نے. جب وہ پیدا ہو گیا تو میں چاہے جس حال میں ہوں، چاہے میری نماز ہو یا نہ ہو، بعد دنوں نماز معاف ہوتی، میں نے مگر اس کو بغیر وضو دودھ کبھی نہیں پلایا. تو جس کی تربیت اور پرورش میں نے اتنا اہتمام کیا ہو، وہ پیٹھ دکھا کے بھاگ جائے، شہید ہو جائے کوئی بات نہیں، سامنے جائے، لیکن پیٹھ دکھائے بزدلی کا کام کرے یہ نہیں ہو سکتا. میں نے اسی لیے نہیں مانا تھا. تو کہنے لگے ہاں تم نے واقعی کام کیا. تو اس پہ ہمارے استاد نے سنایا تھا کہ دیکھو اگر آدمی دیندار بننا چاہے تو سلطنت، حکومت، خلافت، کرسی، تاج، تخت کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی. اور نہ بننا چاہے تو معمولی سے جاور جاو ہے نا تو آدمی تو ہی اگر نہ چاہے بہانے ہزار ہے والی بات ہے. پھر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ذات النطاقین پہ بات نکل گئی کہ ادب کے ساتھ اس جملے کو بولا کرتی تھی ہمیشہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میرے ٹکڑے 2 استعمال ہوئے اور وہ حضور کی خدمت میں پہنچے. تو ایک طرف بیٹیاں لگی ہوئی کھانا تیار کر رہی، بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکر دن بھر مکے میں پھرتے اور رات کو جو خبر اڑ رہی وہ لا کے پہنچاتے. بتائیے کس طرح چھپ کے آتے ہوں گے. اس پہاڑ کے قریب آپ پہنچیے اور دیکھیے تو آج آدمی اچھا خاصا ہمت نہیں کرتا کہ کیسے اتنی چوٹی تک جائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تشریف لے گئے ہوں گے. تو اور
غلام جو تھے عامر ابن فہیرہ، وہ بکریاں دن بھر ادھر ادھر چراتے رہتے، اور شام کو رات کے اندھیرے میں لاتے اور دودھ ان کا نکالتے اور پتھر رگڑتے، اور رگڑنے کے بعد اس کو گرم کرتے دودھ اور دیتے، اور ابو بکر ساتھ میں ہے۔ تو بیٹیاں، بیٹا، غلام، خود پورا خاندان استعمال ہے۔ اسی لیے اللہ نے اتنا درجہ دیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مشہور ہے نا کہ سب سے پہلے نام اعمال جو ہے کس کو دیا جائے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو سوال ہوتا ہے ابو بکر کو کیوں نہیں بھائی؟ جب درجہ اتنا بڑا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعجب سے لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا فرما رہے ہیں؟ عمر کو پہلے نام اعمال ملے گا دائنے ہاتھ میں، اب دکھاتے پھریں گے لوگ دیکھیں گے عمر نے تو کمال کر رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ ہاں اصل میں ایسا ہے کہ جب میں اٹھوں گا یہاں سے، دونوں میرے ہاتھ میں ہوں گے ابو بکر عمر، اور جا کے حضرت عثمان کو اٹھاؤں گا، پھر امی ابو کی قبر پہ، پھر جنت المعلیٰ مکہ مکرمہ کے سب اٹھیں گے، اس کے بعد ابو بکر کو فرشتے جو لیں گے تو چھوڑیں گے نہیں، جنت کے 8 دروازے کے اندر سے لے کے چلے جائیں گے۔ تو نام عمل کو ان کو ضرورت ہی کیا، بغیر ویزے، بغیر ویزے کو ان کو جانا ہے۔ تو اس لیے عمر بڑھ نہیں رہے، بڑھے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں سے کیا ہوا، 3 دن پورے ہو گئے، اس کے بعد نکلے، اونٹ لے کے وہ آ گیا، عامر ابن فہیرہ بھی ساتھ میں ہیں جو غلام ہیں، اور چلا یہ قافلہ، یہ دونوں ایک اونٹ پہ سوار ہیں، ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جانتا تھا، تو اس نے پوچھا کہ من ھذا، یہ کون ہے؟ تو جو میں کل بات کر رہا تھا توریے کی، کہ ایک بات میں کہوں اور آپ اس کا مطلب ایک لے لیں اور میری نیت میں کچھ اور ہو تو یہ دھوکہ نہیں ہوتا۔ تو ان کا ہوا ہادینا، یہ اب دیکھیں ہادی کے معنی آتے ہیں، ایک تو راستہ بتانا، اہدنا الصراط المستقیم، آپ پڑھتے نہیں پڑھتے، اسی سے ہدایت ہے ہادی۔ ان کا ہوا ہادینا کہ یہ میرے راستہ بتانے والے ہیں۔ اب وہ نیت یہ کر رہے ہیں کہ جنت کا راستہ بتانے والے، وہ نیت کر رہا ہے کہ شاید یہ سفر میں کوئی دلیل ولیل ہے، ساتھ میں اپنے وہ خاموش چلا گیا۔ آگے بڑھ گئے، آگے بڑھنے کے بعد ایک منزل جب ہوئی، عربوں کے ہاں ایک منزل اونٹ سے 16 میل کی ہوتی ہے، اسی لیے اگر کوئی آدمی 3 منزل سفر کر لے تو وہ مسافر بن جاتا ہے۔ کتنا بنے گا؟ 16 تیاں، وہی پرانے حساب جوڑیں بھائی، 16 تیاں 48 اور یہ 72 کلومیٹر، تو وہ 3 دن کا سفر جوڑا جاتا۔ اونٹ سے 16 میل سفر ایک دن میں آسانی سے کرتے ہیں۔ تو 16 میل جب ہو گئی تو اترے، اور اترنے کے بعد پہلے ادھر ادھر انہوں نے دیکھا کہیں دشمن کوئی لگا ہوگا تو نہیں ہے، تو ایک چرواہا دکھائی دیا، اس کو بلا لائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی بکری وغیرہ، کہنے لگے بکری کہاں، یہاں تو گھاس ہی نہیں کھانے کے لیے، سوکھی تو بکریاں ہیں ہماری۔ کہا ایک لے آؤ کوئی۔ اچھا منگایا، اور منگانے کے بعد اس کے اوپر ہاتھ پھیرا تو وہ تو دودھ ٹپکنے لگا۔ وہ دیکھ رہا، کہہ رہا کہ جس سفیدی کو دیکھنے کے لیے ہم مدتوں ترس رہے تھے، اور یہ تو بولے ٹپک رہا ہے دودھ سے۔ برتن منگایا، 3 بار بھرا، اس کو پلایا، غلام کو پلایا، خود پیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ پیا، سب نے پیا، اور بھر کے اس کے لیے رکھ دیا۔ تو اس نے پوچھا، کہنے لگا آپ ہیں کون؟ چرواہے نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اور آپ ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ دھوم میں کھڑا ہے غلام، بکریاں چرا رہا، کہ مجھے درخت کا سایہ میسر ہے، اور اتنا نہیں برداشت کیا کہ یہ دھوم میں کھڑا ہو، اللہ اس کو جنت کا سایہ نصیب کر دے۔ یہ جو نکل گئی زبان سے بات کہ میں سائے میں بیٹھا ہوں، اللہ اس کو جنت کا سایہ دے دے، یہ یہاں تپ رہا ہے۔ چنانچہ اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ دیکھیے وہ دعا کا اثر کیا ہو رہا۔ تو اس نے بتایا کہ حضور نے بتایا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں، اللہ کا رسول۔ او کہنے لگے مکے والے جن کو صابی کہتے ہیں، صابی کے معنی آتے ہیں دین سے نکل جانا، پہلے صحابی ہے، وہاں بھی بات یہ کہ نہیں کہ اب وہاں بھی کہتے، پہلے صحابی کہتے، تو وہ صحابی کہنے لگے ہاں میں ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو نبوت کے علاوہ کوئی چیز ہے نہیں، اب بس وہ دعا کا اثر آیا، اس نے کلمہ پڑھا، ایمان میں داخل ہوگا، کہنے لگا اب تو ہم آپ کے غلام ہو گئے۔ تو وہ جنت کے سائے میں چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا لگ گئی۔ سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جب مچھلی کا قصہ ہو گیا اور وہ جب واپس آئے تو اب ڈر رہے ہیں قوم کے پاس جاتے ہوئے کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی جھوٹ بولے تو قتل کر دیتے تھے۔ تو یونس علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی نا، عذاب آ گیا ہے، اور عذاب کے آثار بھی آ گئے تھے، اور جب عذاب نہیں آیا ان لوگوں نے ہوشیاری کر لی۔ ہوشیاری کیا کی؟ بڑے بوڑھوں نے دیکھا یونس کہاں، دیکھو ڈھونڈو، دیکھا تو نکل گئے۔
بستی والوں نے کہا عذاب آئے گا، پکا ہے بالکل. نبی کو اللہ پہلے سے پہلے بلا لیتے باہر، پھر عذاب نازل کرتے ہیں، عذاب آئے گا. ایک ہی تدبیر ہے، ہو سکتا کام آئے. دیکھیے قرآن سورہ یونس میں نقل کرا، فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. الا دیکھیں قرآن نقل کرا، کوئی بستی ایسی نہیں کہ عذاب آیا ہو اور آ کے واپس ہوا سوائے یونس علیہ السلام کے قوم کے. کیا ہوشیاری کی؟ بڑے بوڑھوں نے کہا سب نکال لاؤ، بچے بوڑھے جانور سب نکال لاؤ. اور ہوشیاری یہ کی، ماں کو اس کونے میں بٹھا دیا، بچہ گود سے ہٹا کے وہاں. اب بچہ چلائے گا نہیں. گائے ادھر کھڑی، اس کا بچہ دوسرے کونے پہ کھڑا، وہ گائے الگ چلا رہی، بچہ الگ چلا رہا. وہ تو خانقاہ بنا دیا انہوں نے میدان کو، پورے خانقاہ میں رونا مچا ہوا ہے. اب جب رونا گانا دیکھا اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ بھائی اب عذاب روک دینا چاہیے. اب نہیں، چنانچہ عذاب ٹل گیا. ہوشیاری کر لی انہوں نے. عذاب تو ٹل گیا، لیکن یونس علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو وہ تو کہنے لگے اب ہم جائیں گے تو یہ تو قتل کریں گے. ہمارے کا دستور یہ ہے کہ کوئی جھوٹ بولے تو قتل کیا جاتا ہے. لیکن اب جب مچھلی سے نکلے اور صحت وغیرہ ہو گئی تو اس کے بعد اللہ کی اجازت سے آئے بستی کی طرف، تو ایک چرواہا ملا. اس نے پہچانا نہیں ان کو، کافی عرصہ گزر گیا تھا. تو اس سے پوچھا تمہارے پاس دودھ ہے؟ اس نے کہا میرے پاس دودھ تو کچھ بھی نہیں. کہا کوئی بکری لاؤ. تو یونس علیہ السلام نے اس کے ہاتھ پھیرا اور اس کے بھی وہی معجزہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، بکری کے دودھ نکلا. اس نے کہا واللہ انت یونس. وہ کہنے لگا کہ آپ یونس علیہ السلام ہیں، دوسرے ہو نہیں سکتے. یہ نبی ہی کی خصوصیت ہے کہ اس کا ہاتھ کہیں پڑ جائے بنجر علاقے میں تو ہرا ہو جاتا ہے، اگر سوکھی بکری پہ پڑے تو وہ بکری ہری ہو جاتی ہے. یہ نبی کا کمال ہے. یہ آپ اللہ کے نبی یونس ہیں، آپ صحیح بتائیں. تو انہوں نے کہا پہلے یہ بتا تو واللہ کیسے تو نے قسم کھائی؟ تو اس نے کہا جب سے یونس علیہ السلام چلے گئے ہیں ہم اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھاتے، کیونکہ کوئی اگر دوسرے کی قسم کھائے یا جھوٹی قسم کھائے تو اس کی زبان گدی سے کھینچ جاتی ہے خود بخود. یہ اللہ کی طرف سے نظام مقرر ہے. تو اس لیے ہم لوگ ہمیشہ اللہ ہی کی قسم کھاتے ہیں. قسم کے بارے میں ہمارے یہاں بھی مسئلہ ہے. قسم کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر جھوٹی قسم کھا لے اور لفظ بولے پاسٹ کا، کہ آپ سے میں پوچھوں کہ میں نے ایک آپ سے بات کی تھی، آپ نے وعدہ کیا تھا، کر دیا؟ آپ بھول گئے یا قصدن نہیں کیا، آپ کرنا نہیں چاہ رہے، آپ نے کہا واللہ میں نے کر دیا ہے، اور حالانکہ کیا نہیں ہے، پاسٹ کا ہے. تو اس کو کہتے ہیں عربی میں یمین غموس، غین میم واو سین. غمسن کے معنی آتے ہیں غوطہ لگا لینا. تو گویا کہ جھوٹ کے سمندر میں اس نے غوطہ لگایا، جان بوجھ کے جھوٹ بولا. تو اس کے لیے توبہ استغفار کرنا چاہیے، مگر کفارہ نہیں ہے کچھ بھی. اچھا، ایک تو قسم یہ ہو گئی پاسٹ پہ. دوسری قسم یہ ہے کہ جیسے یہ عرب ہمارے ہیں واللہ باللہ تاللہ، یا ہم خود بھی بخدا، ہم فارسی والے نہیں بولتے رہتے، اردو والے بخدا ایسا ہوا ہے، اور حالانکہ بعض مرتبہ ایسی ہی نکل جاتی. اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں لغو. تو پہلے والی تھی غموس، اور یہ جو ہے یمین لغو. کیا لغو اور محمل بات کر رہے تو اردو میں بھی بولتے. تو لغو معنی جس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، اسی زبان سے پھسل گئی نکل گئی چیز، ایک عادتاً بولا کرتے. ایک تیسری قسم اور ہے کہ فیوچر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں آپ نے کوئی وعدہ کیا اور پھر دھوکہ دے دیا. آپ نے کہا کہ ہم فلاں کام آپ کا کر دیں گے، اور آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا، ہلاک کر سکتے تھے. تو یہ جو قسم آپ نے توڑی ہے اس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ. تو تین ہو گئی. ایک ہو گئی جس پہ زبان پھسل جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں لغو، اس پہ کوئی پکڑ نہیں. اور ایک ہے غموس کہ جس پہ توبہ اور استغفار کرنا ضروری، پاسٹ کے اوپر ہو. ایک فیوچر کے اوپر ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ، جو واقعی منعقد ہو جاتی ہے. تو اس میں آپ کو توڑنے پر کفارہ دینا ہے. کفارہ کیا ہے کہ یا تو غلام آزاد کریں، دس از ناٹ ایزی، ویری کاسٹلی، بہت مہنگا ہے، اور یا پھر 10 فقیروں کو دونوں وقت کھانا کھلائیں، یا دونوں مطلب 10 فقیروں کو 2 کپڑے دیں، ایک لنگی اور ایک کرتا جس سے سطر ڈھک جاتا ہے. آج اسے سطر کا مسئلہ بچوں کو بتا رہا تھا فرائض نماز کے، تو وہ بتایا کہ سطر 3 ہوتے ہیں. ایک سطر تو یہ ہوتا ہے کہ مرد کا بھائی جیسے یہاں سے گھٹنوں سے لے کے ناف تک کور ہونا چاہیے، اور عورتوں کا پورا بدن کور ہونا چاہیے. پھر میں نے کہا سلیو گرل، تو یہ چھوٹا سا بچہ نہیں محمد کہنے لگا واٹ از دی مین آف، پوچھ رہا کہ وٹ ڈو یو مین، مطلب گرل، سلیو گرل کا مطلب اس کو نہیں معلوم تھا. تو باندی کا سطر جو ہوتا ہے وہ اتنا بڑھا ہوا ہے مرد سے کہ پیٹ کا حصہ اور پیٹ کا حصہ
تو 3 سطر ہو گئے. مرد کا سطر جو ہے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک خالی وہ جو انڈر بھی ملتی ہیں آج کل یہاں بڑی والی، وہ جو کھیلتے ولتے ہیں، اس سے یہ بھی کور ہے اور ناف بند ہے. آرام سے آپ نماز پڑھیں، نماز آپ کی ہو جائے گی. لیکن کپڑا ہوتے ہوئے اگر آپ اوپر کا کور نہیں کریں گے تو پھر یہ مکروہ ہے، ادب کے خلاف ہے. لیکن فرض ادا ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی آپ کی. اور عورت کا تو پورا کور ہونا چاہیے، یہ ہتھیلیاں اور یہ چہرہ اتنا یہ کھولنے کے بعد، اور عورت اور باندھی اگر ہو تو اس کے لیے اتنا ہے. تو اگر کفارے میں آپ کپڑے دینا چاہ رہے ہیں تو کم سے کم غلام کو یا غریب کو 2 کپڑے دیں، ایک کرتا اور ایک لنگی، 10 لوگوں کو دیں. اور اگر نہیں ہو سکتا تو پھر اگر نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کہ نمبر 1 پہ اس کو لیا جو آخر والا ہے، 3 روزے پھر رکھنا ہے مسلسل. تو آپ کہیں دس از ایزی آئی کوڈ ڈو، تو مطلب یہ کہ وہ نمبر 1 پہ نہیں ہے. غلام آزاد کریں، نہیں کر سکتے تو 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کھانا کھلائیں، یہ نہیں کر سکتے تو کپڑے پہنائیں، یہ نہیں کر سکتے تب 3 روزے. وکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام. ہاں تو 3 دن روزے ہیں اس کے، مسلسل 3 روزے رکھے وہ. تو یونس علیہ السلام سے اس نے بتایا جب سے ہم اللہ ہی کی قسم کھاتے ہیں اور کسی کی نہیں. تو اس نے کہا یونس علیہ السلام سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جانے کے بعد ہمارا کیا بنا؟ اس نے سب بتایا. کہنے لگے بادشاہ نے یہ کہہ رکھا ہے کہ جو شخص یونس علیہ السلام سے ملنے کی یا ان کا پتہ بتائے گا تو میں اس کو بادشاہت دے دوں گا اور میں یونس علیہ السلام کے پیچھے چلا جاؤں گا. تو مجھے اجازت دیں میں آپ جا کے قوم کو بتاؤں. تو یونس علیہ السلام نے کہا کہ تم جا کے بتاؤ گے تو، لیکن کیا نام ہے، تم مجھے پاؤ گے نہیں بعد میں. مطلب اللہ کا حکم نہیں ہوگا ملنے کے لیے اس قوم سے، کہیں اور علاقہ دیا گیا ہوگا. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بتانے کے لیے ہم جا رہے ہیں. اور کچھ نشانی دے دی یونس علیہ السلام کی، اس نے لی مانگی کہ ہم کو کہیں جھوٹا نہ بتا دیں کہیں، اور جھوٹے کو آپ کو پتہ ہے وہاں کیا کرتے ہیں، زمان کی جلتیں. تو یونس علیہ السلام نے کوئی نشانی اس کو دی. اور اس کے بعد جب وہ گیا اور جانے کے بعد بادشاہ کو بتایا تو بادشاہ پوری قوم کو لے کے خوشی کے مانے دوڑا آیا. لیکن وہاں ملے نہیں، مگر یقین اس کو ہو گیا کہ ہاں تم صحیح نشانی دکھا رہے. تو اس کو بادشاہ بنا دیا اپنے لیے. وعدہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بکری کے اوپر پھیر دیا تو دودھ نکل آیا. اور اس کے بعد ایک صاحب ادھر سے 70 لوگوں کو لیے چلے آ رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام ان کا پوچھا، ان بتایا، قبیلہ پوچھا، اسلم بتایا. اس قبیلے میں جو بتون چھوٹے چھوٹے اس میں کہنے لگے اس میں اسہل کا ہوں. حضور نے فرمایا سب کام بن گیا بالکل، کیونکہ نام سے نیک فالی نکالا کرتے تھے کہ جب تم اسلم قبیلے کو، اسلم کے معنی صحیح ظالم، السلام علیکم جو کہتے ہیں، اور اسہل اصل کے معنی بہت زیادہ آسان. تو اس کے بعد اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات اطوار دیکھے تو اس کے بعد سب کے سب 70 پورے ایمان میں داخل. تو یہ قافلہ پھر آگے چلا ہے اور آگے ایک اور منزل ہوئی. اس کے بعد پھر قبا پہنچیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹل ٹمارو انشاءاللہ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.